تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا کام کیا ہے جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے کہ اس مہینے میں روزے رکھے جائیں، اور خصوصاً 10 محرم کا روزہ جو کل بنتا ہے اسے ضرور رکھا جائے۔ بہت اچھا ہے کسی نے آج بھی روزہ رکھا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی لوگ 10 محرم کی عظمت کو مانتے تھے، روزہ رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کے بعد روزہ رکھنا شروع کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو مدینے والے بھی روزہ رکھتے۔ پوچھا کہ آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ کہا یہ وہ مبارک دن ہے 10 محرم کا، جس دن میں موسیٰ علیہ السلام ان کو اللہ نے فرعون سے نجات دی۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ تم روزہ رکھتے ہو، نحن احق بموسیٰ منکم، موسیٰ اللہ کے نبی ہیں اور میرے بھائی، ہم تو زیادہ حق رکھتے۔ تو آپ نے بھی روزہ رکھنے کے ساتھ صحابہ کو بھی حکم دیا۔ اور بعض روایتیں تو بتاتی ہے کہ جب تک رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے اس کو روزہ فرض کہا جاتا۔ پھر جب اللہ ذوالجلال کی طرف سے رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے تو پھر آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ وہ فرض روزے ہیں، اور یہ روزہ اگر تم رکھنا چاہو یہ نہ رکھنا چاہو تمہیں اختیار ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بیان جاری کر دیا کہ 10 محرم کا روزہ اتنا عظیم روزہ ہے کہ 1 سال کے گناہ اللہ ذوالجلال معاف کر دیتا۔ اگر آپ کل کی تاریخ کو دیکھیں تو یہ 15 گھنٹے کو 20 منٹ کا روزہ ہو تو گویا آپ نے یہ 15 گھنٹے 20 منٹ اگر کچھ کھایا پیا نہیں، ایمان کی حالت میں اجر اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے اگر آپ روزہ رکھتے ہیں، صرف کھانے پینے سے نہیں، فَلْيَصُمْ سَمْعُكَ وَبَصَرُكَ وَلِسَانُكَ، تمہاری آنکھ بھی روزہ رکھے، تمہاری زبان بھی روزہ رکھے، تمہارے کان بھی روزہ رکھے۔ نہ تم نے اللہ کی نافرمانی سننی ہے، نہ دیکھنی ہے، نہ بولنی ہے، تو 8496 گھنٹوں کا روزہ کل کنسیڈر ہو جائے، گویا کہ 1 سال کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ اور یہ روایت عموماً بیان نہیں کی جاتی۔ جب وہ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ابن حبان کی روایت، کہ جب انہوں نے سوال کیا کہ اگر کوئی 10 تاریخ کا روزہ رکھے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا ذاک صوم سنہ، یہ 1 روزہ گویا کہ اتنا اجر ہے کہ پورے سال کا روزہ رکھا۔ تو جہاں پورے سال کے گناہوں کی معافی ملتی ہے وہاں پورے سال کے روزے کا اجر ملتا ہے۔ اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، صحابہ کرام نے بھی رکھا۔ اس لیے ہمیں پہلا یہ کام کرنا ہے کہ ہم کل کا روزہ رکھیں گے، اور اگر آج رکھا ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا زندگی کے آخری سال، لَإِنْ عِشْتُ إِلَىٰ قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا۔ لیکن زندگی نے وفا نہیں کی، آپ اللہ رب العزت کے پاس چلے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے کہتے ہیں صوموا التاسع والعاشر وخالفوا اليہود، تم 9 اور 10 کا روزہ رکھو اور یہودیوں کی مخالفت کرو۔ تو امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محرم کے روزے رکھنے کے 3 درجات ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ آپ 10 محرم کا روزہ رکھیں، دوسرا درجہ یہ ہے کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھیں، اور تیسرا درجہ یہ ہے، اگرچہ ان روایات کو بعض علماء نے کمزور کہا ہے، کہ آپ 1 دن پہلے اور 1 دن بعد، گویا کہ 9 اور 10 اور 11 کا روزہ رکھیں۔ یہاں میں اس شبے کا ازالہ بھی کر دوں، بعض کرم فرماؤں نے، بعض احباب گرامی اور بعض علماء کو شاید بھول لگ گئی، وہ کہتے ہیں 9 کا روزہ رکھنا، 10 کا نہیں رکھنا، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میں 9 کا روزہ رکھوں گا، تو گویا 10 کا روزہ منسوخ ہو گیا ہے۔
اس ضمن میں 5 باتیں آپ کے ذہن میں ہمیشہ قائم رہنی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 کا روزہ رکھا، صحابہ کرام نے 10 کا روزہ رکھا، اور فضیلت جو بیان کی ہے وہ ہے سئل عن صوم یوم عاشوراء، 10 تاریخ کے روزے کی فضیلت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا 1 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ یہ خبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ 10 تاریخ کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے، آپ نے فرمایا ذاک صوم السنہ، یہ 1 سال کا روزہ ہے۔ خبر ہے، خبر کبھی منسوخ نہیں ہوتی۔ اصول کی کتابیں پڑھنے والے جانتے ہیں اور پڑھانے والے بھی جانتے ہیں کہ کبھی بھی خبر منسوخ نہیں ہوتی، کیونکہ اگر خبر کو منسوخ مانا جائے تو یستلزم خلاف الواقع والکذب، اس کا معنی ہوتا ہے کہ یہ خلاف واقع چیز ہے اور جھوٹ ہے۔ نعوذ باللہ، اس کا معنی یہ نکلے گا کہ اللہ کے رسول نے پہلے خبر دی کہ 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور یہ سال کا روزہ ہے، اور والعیاذ باللہ کہ یہ جھوٹ ہے۔ نبی کی بات میں تناقض نہیں ہو سکتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، پوری کائنات کی صداقت جہاں ختم ہوتی ہے وہاں محمد مصطفیٰ کی صداقت کا آغاز ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت جو مصنف عبد الرزاق میں ہے، جس میں اس بات کا تذکرہ ہے صوم التاسع والعاشر وخالف الیہود، آپ نے جہاں کچھ 26 قسم کی مخالفتیں مختلف احادیث میں آئی ہیں کہ یہودیوں کی مخالفت کرو، وہ موزے پہن کے نماز نہیں پڑھتے تو موزے پہن کے نماز پڑھا کرو، یہودیوں کی مخالفت کرو، اہل کتاب کی مخالفت کرو، مونچھوں کو کٹواؤ، داڑھیوں کو معاف کرو، یہودیوں اور اہل کتاب کی مخالفت کرو۔ طرح طرح کی حدیثوں میں اس بات کا تذکرہ ہے۔ آپ نے جو 9 کا روزہ رکھنے کی خواہش کی تھی وہ یہودیوں کی مخالفت تھی کہ وہ 10 کا روزہ رکھتے ہیں تو میں 9 کا بھی رکھوں گا تاکہ یہودیوں کی مخالفت۔ موطا امام مالک میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حارث بن ہشام سے کہتے ہیں کہ 10 تاریخ کا روزہ رکھنا اور اپنے گھر والوں کو بھی کہو۔ اگر یہ منسوخ ہو گیا تھا تو پھر سیدنا عبداللہ ابن عباس کو یہ کہنا اور روزہ رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر یہ منسوخ ہو گیا تھا تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کیوں کہہ رہے ہیں حارث بن ہشام کو یہ روزہ ضرور رکھنا اور گھر والوں کو بھی رکھوانا؟ پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ طیبہ تشریف لائے ہیں، انہوں نے آ کے خطبہ دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ روزہ ہوگا کل۔ صحابہ موجود تھے، اور میرا اور آپ کا یہ ایمان ہے کہ صحابہ تو معمولی سی بھی غلطی برداشت نہیں کرتے، ان کے اندر جرت تھی۔ کسی بھی صحابی نے، کبار صحابہ تھے اور صغار صحابہ تھے، کسی نے نہیں کہا کہ یہ روزہ تو منسوخ ہو گیا ہے۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کسی نے نہیں کہا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کے بعد امام زہری جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد ہیں، امام ذہبی نقل کرتے ہیں جب انہوں نے سفر میں روزہ رکھا، عاشوراء کا روزہ، کہنے والا کہتا ہے کہ آپ تو رمضان کے روزے کے بارے میں بھی سمجھتے ہیں کہ حدیث آئی ہے کہ رمضان کا روزہ بھی ہو تو سفر میں اجازت ہے؟ کہتے بالکل، تو آپ نے یہ عاشورے کا روزہ کیوں رکھا؟ کہا عاشورے کے روزے کی قضائی نہیں ہے، رمضان کے روزے کی قضائی ہو سکتی ہے۔ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، یہ رمضان کے روزوں کی قضائی ہو سکتی، لیکن یہ اگر گزر جائے گا تو اس کی تو قضائی نہیں ہے۔ اس لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، سیدنا امام شعبی جو 500 صحابہ کو جنہوں نے دیکھا، اور امام زہری، یہ سب سفر میں بھی عاشوراء کا روزہ رکھتے۔ تو یہ تصور بنا لینا کہ یہ روزہ منسوخ ہو گیا ہے، یہ قابل اصلاح ہے۔ ان محترم احباب سے میں ادباً گزارش کروں گا کہ امت کو رہنمائی صحیح دے، اور جتنی بھی فضیلتیں آئی ہیں عاشورے کے روزے کی آئی ہیں۔ تاسوعا کے تو الفاظ نہیں ہے کہ تسوع کا روزہ 9 کا رکھیں گے تو گناہ معاف ہوں گے، 9 کے رکھو گے تو یہ ہوگا، یہ تو سارے کے سارے 10 محرم کی بات آئی۔ تو ہمیں پہلا کام یہ کرنا ہے
اگر آج کسی نے روزہ رکھا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، کل ضرور رکھے۔ 1 سال کے گناہ، ذرا سوچئے 8496 گھنٹوں میں نے کتنے جھوٹ بولے ہوں گے، کتنی غلط باتیں کی اور کتنے گناہ کیے ہوں گے، کتنی خطائیں سرزد ہوئی ہوں گی۔ ایک روزے سے اگر سارے کے ساری صاف ہو جائیں تو یہ سودا مہنگا تو نہیں۔ ایک روزہ جو اللہ عز و جلال کی راہ میں رکھنے والا، ما من عبد يصوم يوما الا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا، ایک روزہ جو رکھتا ہے 70 سال سفر کیا جائے تو جتنا سفر بنتا ہے، اور دوسری روایت میں تو آتا ہے 100 سال، اور تیسری روایت میں آتا ہے کہ اتنی درمیان میں جہنم اور روزے دار کے درمیان خندق بنا دی جائے گی، فاصلہ اتنا ہوگا جتنا مشرق و مغرب کا فاصلہ ہے، اتنا اللہ ذوالجلال اس روزہ رکھنے والے کو جہنم سے دور کر دے۔ اور اگر کسی کی تمنا یہ ہو کہ میرے تو 1 سال کے گناہ معاف ہوں گے تو تجارتی ایک رائے بھی لے لے۔ تاجروں کو یہ بات تو بڑی سمجھ آتی ہے، پروفٹس جب بڑھ رہے ہوں تو آپ کسی کو توجہ دلائیں۔ اگر آپ کی کو 30 سال عمر ہے، نوجوان ہے، تو آپ 30 لوگوں کی افطاری بھی کروا دیں۔ من فطر صائما فلہ اجر مثل صائمہ، جو کسی کی افطاری کرواتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی اتنا ہی اجر دیتے ہیں جتنا روزہ رکھنے والے کو اجر دے۔ دوسرا کام جو ہمیں کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، یہ محرم کا ہی مہینہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں کو، بادشاہوں کو خط لکھے کہ آؤ دین کو قبول کر۔ سال کا بھی آغاز ہے، محرم کا عظمت والا مہینہ بھی ہے۔ آج سے ذہن بنائیے کہ یہ میری ذمہ داری ہے، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ۔ تم نیکی کا حکم ضرور کیا کرو، تم برائی سے منع ضرور کیا کرو۔ اگر تم نے نیکی کا حکم کرنا چھوڑ دیا، برائی سے منع کرنا چھوڑ دیا، تو اللہ کا عذاب ایسا آئے گا، پھر تم دعائیں بھی کرو گے، اللہ تمہاری دعاؤں کو بھی قبول نہیں کرے۔ آج سے ایک ذمہ داری سمجھ کر کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو منہج چھوڑا ہے وہ دعوت کا منہج، جس کو صحابہ کرام کا منہج بھی کہا گیا، قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ میرے محبوب اپنی زبان اطہر سے آپ بھی کہہ دیجئے، یہ ہے میرا راستہ۔ کیا ہے راستہ؟ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں، لیکن کیسے بلاتا ہوں؟ علی بصیرہ، بصیرت کے ساتھ دعویٰ دیتا ہوں۔ یہ صرف میرا راستہ نہیں، انا ومن اتبعنی، جو میرے سچے اتباع کرنے والے ہوں گے، جو پیروی کرنے والے ہوں گے، فرما برداری کرنے والے ہوں گے، مجھ سے سچی محبت کرنے والے ہوں گے، انہیں یہ مشن پسند ہو۔ گھر سے اس کا آغاز کیجیے، اپنے بیوی بچوں کو یہ باتیں سمجھائیں گے، اپنے رشتہ داروں کو ادب، احترام، اخلاق، نرمی کے دائرے میں رہ کے ان تک یہ پیغام پہنچائیے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اے میرے محبوب اپنے قریبیوں کو بھی جہنم سے ڈراؤ، تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ آپ نے پورے خاندان کو دعوت دی، یا بنی کعب بن مالک، یا بنی لؤی، یا بنی عبد المطلب، آواز دے رہے ہیں جو خاندان کے لوگ ہیں، یا عباس ابن عبد المطلب، اے میرے چچا عباس، یا صفیہ عمت رسول اللہ، اے میری پھپھو صفیہ، یا فاطمہ بنت محمد، اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب کو بلایا، آواز دی، اور کیا کہا؟ اشتروا انفسکم لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، میں تمہیں کفایت نہیں کروں۔ بیٹی سے کہا سلینی من مالی ما شئتی وسأبلها ببلالها، بیٹا جو مال چاہیے جو میرے پاس ہے میں تمہیں دے دیتا ہوں، تم بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔
کم از کم مجھے زندگی میں ایک مرتبہ تو یہ کام کرنا چاہیے. میں شادیوں پہ جاتا بھی ہوں بلاتا بھی ہوں, میں عقیقے پہ جاتا بھی ہوں بلاتا بھی ہوں, جو مزاج آج کل بنا ہے, بلکہ بعض نجائز دعوتیں بھی ہوتی ہیں, اس پہ جاتا بھی ہوں بلاتا بھی ہوں. فطرت ہے, حکم ہے ختنہ کرنا. علماء یہ لکھتے ہیں کہ یہ دعوت ٹھیک نہیں. لوگ چھوٹی سنتے ہیں, یہ بڑی سنتے ہیں, جا بھی رہے ہوتے ہیں اور آ بھی رہے ہوتے ہیں. مجھے کبھی تو ایک مرتبہ پورے خاندان کو صرف اس نظریے سے بلانا چاہیے. گیدرنگ ہے, اجتماع ہے, کھانا بھی ہوگا انشاءاللہ, لیکن کیا ہے, شادی کوئی نہیں ہے, ولیمہ نہیں ہے. یہ صرف یہ ہے کہ جس طرح ہم دنیا میں اکٹھے ہیں, جنت میں اکٹھے رہنے کی بیٹھ کے پلاننگ کرنی. بلائیے. جس طرح مجھے ولیمے اور شادی پہ خرچ کرنے میں کوئی خوف نہیں آتا. میں 20-20 لاکھ کے کھانے کھلا دیتا ہوں اور صرف وہ کھانا کھا کے چلے جاتے ہیں. کاش ایک مرتبہ اتنا ہی اچھا کھانا اور وہی ہالز اور وہی اہتمامات صرف اس نظریے سے کیے جائیں کہ محمد مصطفیٰ نے پورے خاندان کو بلا. یہ کیسی محبت ہے کہ میرا قریبی رشتہ دار, میرا بھائی, میری بہن, میرا دوست, میرا تعلق والا نماز نہیں پڑھتا اور میں کہتا ہوں کیا کہنا, کہ تمہیں پسند نہیں ہے میرے پیارے بھائی کہ تمہارا بھائی بھی جنت میں تمہارے ساتھ ہی ہو, تمہاری ہمشیرہ گرامی بھی جنت میں ساتھ ہی ہو. یہ تعلقات جو محبتیں ہیں یہ آپس میں, کیا یہ اسی طرح جنت میں بھی ہو؟ اس کی پلاننگ کیجیے. اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خوف نہیں آیا, اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو خط لکھے اور محرم میں لکھے, صحابی 7 ہجری محرم میں یہ خط لے کے گئے. جب پہنچے ہیں تو پوچھتا ہے بادشاہ کیسے آئے, کیا تمہارا وین کیا ہے؟ تو صحابی نے کیا کیا, ہمیں حکم دیا گیا ہے لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. ہم چاہتے ہیں لوگوں کی غلامی سے ان کی گردنیں چھڑا کے اللہ کی غلامی میں دے دیں. ہم چاہتے ہیں لوگوں کو ظلم کی چکی سے نکال کر اسلام کا عدل اور انصاف ان تک پہنچائیں. کتنا بڑا تھیم, یہ کتنا بڑا ویژن ہے. اس مہینے سے آغاز کیجیے, یا اٹھنے سے پہلے یہ قصد کیجیے کہ میں اپنی بساط کے مطابق اپنے دوستوں کو بھی دین کی دعوت دوں گا, میں اپنی قوت کے مطابق خاندان کو بھی بلاؤں گا, میں اپنے بچوں کو بھی دعوت دوں گا. یہ جو میرا آج تصور بن گیا ہے, بس جی بچے ہیں تو کیا کہنا ہے. جب ایک شیخ سے کسی نے, عورت نے سوال کیا, شیخ میں کیا کروں, میرا بیٹا فجر کی نماز نہیں پڑھتا. تو کہا اس کو اٹھاؤ, کہا وہ نہیں اٹھتا. پھر کہا اس کو اٹھاؤ, ذمہ داری ہے تمہاری, کہا وہ نہیں اٹھتا. کہا باللہ علیک مجھے ایک بات کا جواب دے دو, جس کمرے میں وہ سویا ہوا ہے, اے سی لگا ہوا ہے, اگر آگ لگ جائے تو کیا کرو گی؟ قالت اجرہ, میں اسے کھینچ کے بھی نکالوں گی تاکہ اسے آگ نہ لگ جائے. کہا دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے تم کھینچ کے بھی اسے نکالو گی تو جہنم کی آگ سے بچانے کا تمہیں کوئی بھی خیال نہیں. یہ اولادیں نعمتیں ہیں, یہ نعمت اس وقت بنتی ہے جب میرے اور آپ کے جانے کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعائیں کریں. ہم اس کو پروجیکٹ سمجھتے ہی نہیں ہیں. دنیا کا سب سے ہیوج پروجیکٹ جو ہے وہ نیک اولاد. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا, پہاڑ ایک نیکیوں کا آئے گا, درجہ بلند ہو جائے گا. بندہ سوال کرے گا یا ربی انا لی ھذا, یہ درجہ کیسے مل گیا؟ انا عارف اعمالی, مجھے میرے اعمال کا پتہ, میں نے تو یہ نیکی نہیں کی. جواب ملے گا باستغفار ولدک لک, اور میرے بندے تیری اولاد نے استغفار کیا اور دعائیں کی جس وجہ سے تیرے درجات کو بلند کر دیا گیا. ان اولادوں کو نعمتیں بنائیے, ان کی تربیت کیجیے, اس طرح ان کو بنائیے کہ 100 سال گزرنے کے بعد بھی تم قبر میں ہو اور تمہارے لیے دعائیں ہوتی نظر آئے. آج کتنے لوگ ہیں, یہ امام احمد بن حنبل دیکھیے, یہ امام ابن تیمیہ دیکھیے, یہ امام بخاری دیکھیے, یہ امام ابن القیم دیکھیے, ان لوگوں کے نام ہر وقت لوگ لیتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں رحمہ اللہ رحمہ اللہ. مجھے 100 سال کی تو پلاننگ کرنی چاہیے کہ میں اگر نمازی ہوں,
اللہ کی توحید کو خالص کرنے والا ہوں اور نیکیوں کی رغبت رکھنے والا ہوں تو 100 سال تک میری نسل میں یہ چیزیں باقی رہنی چاہیے۔ پلاننگ کیجئے، سال کا آغاز ہے، پچھلے گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد روزہ رکھیے، پلاننگ کیجئے، اور ایک تیسرا کام بھی۔ سارے کام یاد آتے ہیں لیکن اس صحابی کا نام یاد نہیں آتا، نہ کام یاد آتا ہے۔ صحابہ نے شہر آباد کیے تو محرم میں شہر آباد کیے۔ آپ اس مکرم مہینے میں کیوں نہیں نیت کرتے میں اللہ کا گھر بناؤں گا، مسجد بناؤں گا، میں جہاں قرآن کی تعلیم ہوگی میں اس کو بلڈ کروں گا، میں لوگوں کی آسانی اور خیر خواہی کے قدم اٹھاؤں گا، میں لوگوں کے لیے خیر خواہی کے دروازے کھول دوں گا۔ صحابہ کرام کیا کرتے تھے، لیکن تعجب کی بات یہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین ہیں ان کو چھوڑ کے لوگ اور کام کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان جہاں صحیح راہ سے ہٹ گیا وہاں اللہ کی رحمت سے محروم ہو۔ ظلم نہ کیجیے اس مہینے میں، فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ۔ یہ مہینہ حرمت والا ہے، اس میں آپ کو ظلم نہیں کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کیا بیان کرتے ہیں؟ یہ مشرکین مکہ، یہ کفار، یہ ان کا رویہ ہوتا تھا، جب جی چاہتے، جب ان کا جی چاہتا مہینہ چینج کر لیتے۔ ترتیب تو یہی ہے، جس کو چاہتے مقدم کر لیتے، جس کو چاہتے مؤخر کر لیتے، مرضی سے مہینوں کو بھی تبدیل کر لیتے۔ آج یہی وجہ ہے۔ آج میں آتے دیکھ رہا تھا لوگ روڈ پہ کھڑے ہیں پلانے کے لیے۔ کبھی رمضان میں بھی ایسا دیکھا ہے کہ افطاری کے وقت اشاروں پہ کو کھڑا ہو؟ یہ دیکھنا ہو تو عرض حجاز میں جائیے۔ عظمت رمضان کی جو ہے وہ کسی اور دن کی کیسے ہو سکتی؟ جس انداز سے رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا اہتمام کیا ہے کسی اور دن کا کیا۔ لیکن آج امت نے مفاہیم غلط لے لیے، ان کو سکھایا ہی ایسا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ جہاں روزے کا اہتمام کرتے، اس دین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کا اہتمام کرتے، جہاں خیر خواہی کے دروازے کھولتے اور چابیاں بنتے، وہاں ایک ضروری کام جو چوتھا ہے وہ مجھے اور آپ کو کرنا ہے، اس ہجری تاریخ کی قدر کیجیے۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ میرے دین کا تعلق اس تاریخ کے ساتھ۔ آپ کبھی بھی 1 جنوری کو روزہ نہیں رکھتے، 1 رمضان کو رکھتے ہیں۔ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند نظر آئے گا تو روزہ رکھیں گے۔ حکم یہ ہے چاند دیکھ کے روزہ رکھو، چاند دیکھ کے عید مناؤ۔ نیک سے نیک انسان اگر اس بات پہ غور نہیں کرتا تو اس سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ پہلی غلطی، اگر کوئی اسلامی طریق کے مطابق اپنی زندگی کا نظام نہیں بناتا، ہو سکتا ہے پہلی صف میں وہ نماز بھی پڑھتا ہو لیکن 9 دن کی زکوٰۃ وہ کھا جاتا ہے، وہ نہیں دیتا۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ اگر جنوری فروری کے حساب سے آپ نے زکوٰۃ کا سسٹم بنایا ہے کہ میں تو 1 جولائی کو جو ہے زکوٰۃ دوں، سال کے 365 دن ہوتے ہیں، لیکن اگر ہجری سال کو دیکھیے، اسلامی مہینوں کو دیکھیے تو 356 یا 55 دن ہوتے ہیں۔ یہ 9 دن کی زکوٰۃ کدھر گئی؟ نہ چاہتے ہوئے بھی یہ گناہ کا مرتکب انسان ہوتا ہے کیونکہ اسے علم نہیں ہے۔ اعتبار ہوگا تو ان مہینوں کو۔ اور یہاں بات آئی ہے تو ایک اور گزارش بھی کر دوں، اللہ ذوالجلال کے مال میں دخل نہیں دیا کر۔ زکوٰۃ کا مال یہ میرا نہیں ہے، یہ اللہ کو میں نے دے دیا اور یہ حق ہے، واجب ہے۔ اس لیے زکوٰۃ دیتے وقت مت کہا کریں، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین کہا کرتے تھے، کس چیز کی دعا؟ تم حق ادا کر رہے ہو، نہیں کرو گے تو مار پڑے گی قیامت کو۔ سلف صالحین تو صدقہ بھی دیتے تو تب بھی یہ نہیں کہتے تھے، وہ صدقہ بھی دیتے تو پہلے فقیر کا ہاتھ پکڑ کے بوسہ دیتے، یہ ہے وہ ہاتھ جو قیامت کو ہمیں عظمت دلائے۔ وہ صدقہ بھی دینا چاہتے تو کہتے شام کے بعد آنا تاکہ تبھی شرمندگی نہ ہو، وہ کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اور ایک تیسری بات بھی کہہ دوں، یہاں بات آئی ہے، اللہ کے مال میں تصرف نہ کیا کر۔ اس رمضان کے مہینے میں جو زکوٰۃ فرض ہوئی ہے، فارغ ہو جاؤ، ادا کر دو۔ لیکن سیانے ہیں لوگ، پورا سال رکھ لیں گے، تھوڑی تھوڑی کر کے اس کو تقسیم کریں گے،
ساتھ جو بھی آیا ماشاءاللہ جی بڑا ہاتھ اس کا کھلا ہے، یہ نہیں پتا پچھلے سال کی زکوٰۃ دے رہا ہے اور وہ اپنے ہی مال میں ابھی تک رکھا ہوا، اس کے پروفٹس بھی آ رہے ہیں، اس کی زکوٰۃ کون دیتا ہے؟ وہ اس وقت دے کے فارغ ہو جاؤ۔ اگر زکوٰۃ تقسیم کرنے کا شوق ہے تو عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا کام کرو، جنہوں نے پیشگی 2 سال کی زکوٰۃ دے دی تھی۔ آپ آنے والا جو رمضان ہے، جو اس میں زکوٰۃ ہوگی، وہ تقسیم کرنا شروع کر دو سارا سال۔ جب رمضان آئے گا حساب کر کے حساب پہ بات کر لینا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول ضرورت اب ہے تو میں رمضان سے پہلے زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ فرمایا دے دو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی 2 سال کی پیشگی زکوٰۃ ان سے وصول کر لی، مسلمانوں کی ضروریات پہ خرچ کرنے کے۔ تو پہلی میں گزارش جو کر رہا تھا کہ چوتھا مسئلہ بھی یاد رہنا چاہیے کہ اپنے زکوٰۃ کے نظام کو ہجری سال کے ساتھ منسلک کیجیے۔ یہاں دوسری غلطی جو ہوتی ہے، عدت کے مسائل، جب کوئی طلاق ہو جائے تو اس کے مسائل بھی یاد رہنے چاہیے۔ عورت جب خلا لیتی ہے تو 1 مہینہ جو ہے اسے عدت گزارنی ہوتی ہے۔ کون سا مہینہ؟ یہی اسلامی مہینہ۔ طلاق ہوگی ہے، والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء، یہ 3 حیض یا 3 طہر جو ہے یہ اسلامی مہینے کے مطابق۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسهن 4 اشہر و10، کسی کا خامن فوت ہو گیا ہے، عورت عدت میں ہے 4 مہینے 10 دن، جنوری فروری کے نہیں، اسلامی مہینے کے اعتبار سے اسے ایسا کرنا ہو۔ اس تاریخ کے ساتھ اپنا تعلق چھوڑیے، یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے، اس سے ایک مسلمان کی عبادات جڑی ہوئی ہیں، روزہ جڑا ہوا ہے، زکوٰۃ جڑی ہوئی ہے، اس کے عدت کے مسائل جڑے ہوئے ہیں، اس کی عید کی خوشیاں جڑی ہوئی ہیں، اس لیے اس کو کبھی بھی اپنے دماغ سے دور نہ کیجیے۔ ان 4 کاموں کے بعد ہمیں کون سے کام ہیں جو اس مہینے میں نہیں کرنے چاہیے؟ جب آپ نے یہ بات سنی ہے کہ محرم کا مطلب ہے حرام کیا گیا، کیا حرام کیا گیا؟ ظلم۔ مجھے کم از کم اس نئے سال کے آغاز میں یہ تو پتا ہونا چاہیے کہ حرام چیزیں ہیں کیا۔ جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا ہے، انما حرم علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، اللہ ذوالجلال نے حرام کیا ہے مردار کو۔ دیانتداری سے بتائیے کوئی مردار کھانا پسند کرتا ہے؟ مردار حرام ہے۔ والدم، ذبح کرتے وقت جو خون نکلتا ہے، او دمن مسفوحا، جو دوسری جگہ اللہ ذوالجلال نے فرمایا یہ بہتا ہوا خون حرام ہے۔ تیسری بات ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ 3 باتیں۔ وما اہل لغیر اللہ بھی، جو غیر اللہ کے نام پہ ہو وہ بھی حرام ہے۔ بڑے تعجب کی بات ہے، مردار کھانے کے لیے تیار نہیں ہے، کہتے حرام ہے۔ بہتا خون کھانے کے لیے پینے کے لیے تیار نہیں، کہتے حرام ہے۔ سور کا گوشت کھانے کے لیے تیار نہیں، کہتے حرام ہے۔ اسی آیت کا 4تھا حرف کلمہ اور حکم یہ ہے وما اہل لغیر اللہ بھی، جو غیر اللہ کے نام پہ ہے وہ بھی حرام ہے، کہتے یہ کھا لیں گے۔ یہ کیسے کھائیں گے؟ جو حرام ہے حرام ہے، جس طرح خنزیر کی حرمت ہے، جس طرح بہتے خون کی حرمت ہے، جس طرح مردار کی حرمت ہے، اس طرح غیر اللہ کے نام پہ جو چیز ہوگی اس کی بھی حرمت ہے۔ اس لیے پیٹ کا جہنم بھرنے کے لیے حلت و حرمت کا احساس کیا، جو حرام ہے اس کو حرام سمجھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا تھا من ذبح لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا اس نے شرک کیا ہے۔ جو اللہ کے نام پہ ہے ہی نہیں ہے وہ کیسے کھائے گا مسلمان؟ ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، اللہ جلال کے پیغمبر فرماتے ہیں لوگوں، والدین ماؤں کی نافرمانی کرنا حرام ہے۔ تمہیں مردار تو نہیں کھانا ہوتا کہ حرام ہے، تو ماؤں کے ساتھ بدتمیزی کرنا یہ حلال ہے؟ یہ تمہاری تعلیم اور دانش جس کو اپنے تائیں تم سمجھتے ہو کہ بس
میری ڈگنیٹی فال نہیں ہونی چاہیے. یہ ڈگنیٹی ہے کہ ماں کو گالیاں دو. فتوے پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ ماں کو گھر سے نکال دیا اس ظالم نے کہ اس کے پاس ڈگری آ گئی ہے. یہ حرام خور جو ہے اس کو اگر علم کا پتہ ہوتا تو سب سے زیادہ اللہ کے بعد ماں کو عزت دیتا. ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات. ماؤں کی نافرمانی بھی حرام ہے. کوئی کہتا ہے جی ماں کی تو بات میں مانتا ہوں، باپ کو میں دیکھنا پسند نہیں کرتا. تمہاری اصلیت اور حقیقت کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا الوالد اوسط ابواب الجنہ. یہ باپ تو جنت کا درمیانہ دروازہ ہے. اس بات کو سمجھانے کے لیے بلکہ سمجھنے کے لیے میں گزارش کروں گا. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کوئی بڑی فیکٹری ہو تو درمیانہ دروازہ بڑا ہوتا ہے کہ سائڈ کے دروازے؟ بولیے. یہ ہے اصل دروازہ. ماں کے قدموں تلے جنت ہے تو اس جنت کا دروازہ یہ والد ہے، اس سے گزر کے ہی جانا ہے نا تم نے ماں. اس لیے یہ بات بھی سمجھنی چاہیے ماں کے قدموں تلے جنت ہے. لیکن اللہ دعا رد نہیں کرتے اولاد کے حوالے سے، تو وہ باپ کی دعا رد نہیں کرتے. آپ حدیثوں کو پڑھیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں کی دعا رد ہوتی ہے، اللہ اس کی بھی قبول کرتے. دعوت الوالد لولدہ، یہاں دعوت الوالد کے الفاظ آئے. جہاں تم کہتے ہو کہ سب ماں کا ہی صدقہ ہے، وہاں کہنا چاہیے یہ اللہ کی رحمت ہے. گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا یہ کون سی دانش ہے؟ کبھی بھی اللہ ذوالجلال کی توحید میں فرق نہیں آنا چاہیے. یہ ساری میری ماں کی دعا ہے، نہیں، یہ ساری میرے رب کی رحمت. یہ میرے باپ کی سرپرستی ہے، نہیں، یہ میرے رب کا کرم اور عنایت اور اس کا فضل ہے. صرف ایک صحابی نے اللہ کے رسول کو اتنا کہا تھا ما شاء اللہ وشئت. ہوگا وہ جو اللہ چاہیں گے اور اللہ کے رسول آپ چاہیں گے. اللہ کے رسول غصے میں آ فرمایا جعلتنی للہ ندا، تو نے مجھے رب کے برابر کر دیا. قل ما شاء اللہ، یہ کہو کہ ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا. ثم شئت، پھر اس کے بعد آپ دعا کریں گے، التجا کریں گے اللہ اسے بھی کرے. کبھی بھی ماں باپ کی عظمت میں کمی نہ کرے اور کبھی بھی عظمت کا بھوت اس طرح نہ اپنے اوپر سوار کریں کہ ان کو رب کی جگہ پہ لے جائے. ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات. اللہ ذوالجلال نے حرام کیا ہے کہ ماؤں کی نافرمانی نہ کی جائے. ووعد البنات، اسی طرح حرام کیا ہے کہ بچیوں کو زندہ درگور کر دینا. یاد رکھنا، ایک زندہ درگور کرتے تھے جاہلیت میں، ایک زندہ درگور کرنے کا آج ڈیجیٹل طریقہ بھی آ گیا ہے. بیٹی ہے اور بیٹیاں بہت مہنگی ہوتی ہیں. میں نہیں کہہ رہا، میں اللہ کے رسول کے فرمان کا ترجمہ کر رہا ہوں. حدیث میں آتا ہے لا تکرہوا البنات فإنہن المونسات الغالیات. بیٹیوں کو برا نہ سمجھا کرو، یہ بڑی مہنگی ہوتی ہیں اور والدین کا بڑا خیال کرنے والی. آج کسی کے گھر میں بیٹا پیدا ہو مٹھائیاں تقسیم، بیٹی پیدا ہو منہ بنا لیتا ہے. اپنے ایمان کی مراجعت کرو. یہی تو تصور جاہلیت میں تھا. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. جب بیٹی کی خوشخبری ملتی ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے. یہ کیا ہو گیا؟ یہ اللہ کی بندے اور بیٹی سے نفرت کرنے والے، تم بھی جس کے بیٹے ہو وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہی ہے نا. کبھی کوئی ماں سے بھی نفرت کرتا، کبھی کوئی بہن سے بھی نفرت کرتا، کبھی کوئی بیٹی سے بھی نفرت کرتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری تو سنیے. فرمایا من کانت لہ، جس کو اللہ ذوالجلال نے 3 بہنیں دی ہیں، ثلاث بنات و ثلاث اخوات، 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہیں. تربیت کرتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پہناتا ہے، اور تربیت کے بعد جب وہ بالغ ہوتی ہیں شادی کر دیتا ہے. قیامت کا دن ہوگا، جہنم کے سامنے یہ ڈھال بن جائیں گی، والدین کو جہنم نہیں جانے. کس قدر عظمت کی بات. اور آج وعد البنات کا ایک یہ ہے، بچی ہے بورشن کروا دو. جاہلیت ہے، اور شاید کہ اس کا کسی کو پتہ نہ ہو. روح پھونکے جانے کے بعد جنین بچے کو ضائع کروا دینا، اس کا گناہ کیا ہے؟ اس کا فدیہ دینا پڑتا ہے. غرۃ عبد او امہ، غلام مرد ہو یا عورت، وگرنہ اتنا فدیہ دینا پڑے گا اور وہ بیت المال میں جمع کروایا جائے گا. ظلم ہے کہ تم ایک جان کو قتل کرواتے ہو
صرف جاہلیت کے پیچھے لگ کے کہ بچے دو ہی اچھے ہیں، یہ کسی مسلمان کا نعرہ نہیں ہے، بچے جتنے بھی ہو اتنے ہی اچھے ہیں۔ اس لیے تو اللہ کے رسول نے جب عورتوں سے بیعت لی تھی تو فرمایا تھا کہ میں بیعت اس بات پہ لے رہا ہوں کہ تم اپنے بچوں کو قتل نہیں کرو گے، شرک نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، بہتان نہیں باندھو گے، اولاد کو قتل نہیں کرو گے۔ اللہ ذوالجلال سخت ناراض ہوتے ہیں کہ بچے کو صرف اس وجہ سے قتل کرتا ہے کہ کل کو میرے ساتھ بیٹھ کے کھائے گا تو میں کہاں سے کھلاؤں۔ اللہ تمہیں ہدایت دے، تمہیں بھی کھلانے والا اللہ ہے۔ جو جان آتی ہے وہ اپنا رزق لے کے آتی ہے، وہ تمہارے پلے تو ہے ہی کوئی۔ بچہ دنیا میں بعد میں آتا ہے، اس کی پلاننگ پہلے ہو چکی ہوتی ہے۔ جب بچہ 4 مہینے کا ہوتا ہے فرشتے کو اللہ بھجواتے، یؤمر باربع بکتب اجلہ ورزقہ شقی او سعید، لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتی ہے اتنی اس کی عمر ہوگی، اتنا اس کا رزق ہوگا، آخری لقمہ جو ہے اور آخری پانی کا گھونٹ جو ہے جب تک وہ کھا نہیں لیتا اور پی نہیں لیتا اسے موت نہیں آئے گی۔ یہ تو جاہلوں کے تصور تھے جس کے پیچھے لگ کے آج امت برباد ہوگی اور اولادوں کو اسی طرح جو ہے وہ دفن کرتے جا رہے ہیں۔ اور کچھ لوگ زندہ بھی رکھتے ہیں لیکن شیطانی تعلیم دے کر، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے۔ اولاد تو ہے لیکن دنیا جہان کی ذلتیں ہی ذلتیں ہیں۔ کوئی تہریہ ہو گیا ہے، کوئی اللہ نعوذ باللہ اللہ اور رسول کو گالیاں دینے والوں میں شریک ہو گیا ہے۔ وہ کدھر ہے؟ یہ اولاد کے ساتھ ظلم کرنے والے قیامت کو حساب دیں گے۔ اس اولاد کو اتنی تعلیم دو کہ وہ رب سے جڑے، رسول سے جڑے، صحابہ سے جڑے، آخرت انہیں یاد ہو، انہیں پتا ہو کہ ہم نے زندگی خوبصورت کیسے گزارنی ہے۔ جس کو اتنا احساس نہیں ہے کہ میرا خالق کون ہے، میرا مالک کون ہے، میرے لیے رول ماڈل کون ہے، مجھے کس کی زندگی کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنی ہے، میں نے اللہ کے سامنے پیش بھی ہونا ہے، اور اس کے بارے میں کوئی منصوبہ بندی نہیں کرتا اپنی اولاد کی، یہ ظلم کر رہا ہے۔ اور دنیا جہان کی ڈگریاں اس کو دلوا دے، یہ ظلم ہی تصور ہوگا جب تک وہ دین پہ نہیں آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا وَمَنْعٍ وَهَاتٍ، اللہ ذوالجلال نے اس کو بھی حرام کیا ہے۔ کس بات کو؟ بخل کو حرام کیا ہے۔ اس بات کو بھی حرام کیا ہے کہ بس مانگتے ہی رہو، دینے کے لیے تیار نہ ہو۔ اللہ ذوالجلال ان باتوں کو سمجھ کر اس حرمت والے مہینے اور عظمت والے مہینے میں زندگی میں ایسے کاموں کا آغاز کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس کے ذریعے، جن اعمال کے ذریعے اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ جس طرح ہمیں دنیا میں جمع کیا ہے جنت میں جمع فرمائے۔ وآخر دعوانا